میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو جی۔ خدا ان کا شکر ہے، اس نے ہمیں ایک اچھا دن دیا کہ اس کی حضوری میں آ سکے ہیں اور اس کے نام کو دھن باد کہہ سکتے ہیں۔ خدا ان کا شکر ہے جی۔ ہر دن جو گزر جائے اور جو نیا دن مل جائے صحت اور سلامتی سے، اس کے لیے خدا ان کا شکر ہے، اس کا نام مبارک ہو۔ بے شک خداوند بھلائی اور شفقت کا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے آج کا کلام ہم سیکھتے ہیں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا باب ہے 6واں باب آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ 25ویں آیت میں وہ کہتا ہے جی، اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں اور نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ یہ لاسٹ ٹائم مجھے وقت نہیں ملا تھا اور یہ مطلب میں ان دونوں آیتوں کو اتنا ٹچ بھی نہیں کر سکا، لیکن در حقیقت یہ دونوں آیات جو ہیں یہ اگلے 5 آیات کے ساتھ ملتی ہیں۔ پولس رسول بتانا یہ چاہ رہا ہے جی کہ اگر حقیقتاً آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور حقیقت میں آپ کا ایمان جو ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان صلیب پر دی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اگر اس نے دی ہے اور آپ کا ایمان ہے تو پھر خدا کا پاک روح آپ میں ہے، خدا کا پاک روح آپ میں ہے۔ اور اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں، یہ کہ اگر خدا کا پاک روح آپ کے اندر زندہ ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ اور روح کے موافق چال وہی ہے جو یاد رکھیے، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے رشتہ اور ایک چیز ہے رفاقت۔ ایک ہے ہماری حالت اور ایک ہے ہمارا مقام، کہ ہماری جو مقام ہے وہ تو خدا کے آگے راست باز کا ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ اور ہماری حالت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا ہم روح کے موافق چلتے ہیں یا نہیں۔ یہ ہے خدا کے پاک روح کے موافق چلنا جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ یہ جو ابتدائی کلیسیا تھی نا، خداوند یسوع مسیح کے بعد اگر آپ اعمال میں دیکھیں، اعمال پہلا، دوسرا، تیسرا، بلکہ 10ویں باب تک اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری کلیسیا یروشلم کی کلیسیا ہے۔ ابتدائی 10 ابواب کی کلیسیا یروشلم کی ایک کلیسیا ہے، اور 10 ابواب میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ شروع میں کلیسیا نے سارا کچھ جو ہے وہ سارا کچھ لا کے شاگردوں کے پاؤں پر رکھ دیا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہ مطلب جب رقم چھپائی گئی تو حننیہ اور سفیرہ جو تھے اس کو یکدم وہ موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ آج ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اگر آج ایسا ہونا شروع ہو جائے نا، یہ میں ایک کلیسیا ہے جس کا نام ہے رسولی کلیسیا۔ کتنے لوگوں نے رسولی کلیسیا کا نام سنا ہے؟ رسولی کلیسیا بھی پاکستان میں ہے، بلکہ ورلڈ وائڈ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم رسولی کلیسیا بنانا چاہتے ہیں جو رسولوں کے دور میں تھی۔ رسولی کلیسیا نہیں کوئی بنا سکتا، کیونکہ رسولی کلیسیا کے جو طریقہ کار تھا وہ بڑا سخت تھا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں رسولی کلیسیا بن بھی نہیں تھی سکتی۔ اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ شاگردوں نے کلیسیا کا آغاز کیا، اور جب شاگردوں نے کلیسیا کا آغاز کیا تو اس کے بعد خدا نے شاگردوں کو استعمال کرنا تھا تاکہ کلیسیا یروشلم سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ اس لیے مطلب ان کے دور میں جو کچھ ہوتا تھا وہ آج کل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم یہ بات کہ مطلب سب لوگ جو تھے وہ اپنا سب کچھ بیچ بانٹ کر انہوں نے لا کے شاگردوں کے پاؤں پہ رکھ دیا۔ آج کوئی بھی ایسا نہ کرے، میرا نہیں خیال۔
سنتے تھے 200 روپیے لیندیا مہینے سے، مطلب ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ بحیثیت پادری ہوتے ہوئے میں یہ بات کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن بڑے مطلب ڈر سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم تو اپنی دائیکیاں نہیں دیتے، تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہم اپنا سارا کچھ بیچ کر اور لا کے شاگردوں کے پاؤں میں رکھ دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ شاگردوں کے دور میں ہوتا تھا، اب یہ کام نہیں ہو رہا۔ تو لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شاگردوں کے دور میں کلیسیا جو تھی اس کو صرف اور صرف اس کو ایک ہی چیز کی فکر تھی، اور وہ یہ تھا کہ یسوع مسیح کا نام پوری دنیا میں جائے، خدا کے کلام کی خوشخبری پوری دنیا میں جائے، یہ وہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تقریباً سن 430 کے بعد، سن 430 کے بعد یہ ہوا کہ یہ میں کلیسیا کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کیتھولک چرچ کا آغاز ہو رہا تھا تو سینٹ اگسٹن ایک شخص تھا، سینٹ اگسٹن، جس نے رومن کیتھولک کلیسیا کی بنیاد رکھی، جس نے رومن کیتھولک کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ تو سینٹ اگسٹن نے لوگوں کو یہ سکھایا، اس نے کہا جی کہ یہ جو کام ہے نا، یہ لالچ اور حسد اور تفرقہ اور بغض، اور خصوصاً اس نے کہا کہ یہ جو ہے ایک ایسا بھی دور تھا اس وقت میں کہ شادی کو بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آپ کو کلیسیا کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ تو سینٹ اگسٹن نے نہ خود شادی کی بلکہ وہ شادی کو برا سمجھتا تھا۔ میں اس کی تاریخ میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ منک سسٹم جو تھا، منک جن کو ایک تو ننز ہوتی ہیں اور ایک منکس ہوتے ہیں، جنہوں نے وہ چوگے پہنے ہوتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جیسے یہ بدھسٹ منک نہیں ہوتے، انہوں نے اس چیز کا آغاز کیا اور وہ جنگلوں میں چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے۔ سن تقریباً 600 سے لے کر اور سن 1200 تک monastic سسٹم کا رواج رہا۔ لوگ دور چلے جاتے تھے، وہ کہتے تھے اگر ہم دنیا میں رہیں گے تو ہم خدا کے کلام پر چل نہیں سکتے۔ انہوں نے یہ سوچا، ان کو یہ سمجھ آئی، انہوں نے یہ کیا کہ اگر ہم دنیا میں رہیں گے تو ہم خدا کے کلام پر نہیں چل سکتے، تو اس لیے وہ صحراؤں میں چلے جاتے تھے۔ یہ monastic سسٹم تھا۔ تو یہ مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ادوار سے کلیسیا گزری ہے، اور اس کی وجہ سے آج کا دور جو ہے وہ بالکل بھی ویسا نہیں ہے جیسا اس وقت کا دور تھا۔ لیکن یہ آیات جو ہیں یہ ہر دور کے اوپر قابل عمل ہے، ہر دور کے اوپر پوری آتی ہیں یہ آیات۔ اور وہ میں پھر سے اس کو پڑھتا ہوں کہ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں، اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہاں، شاید ہو سکتا ہے کہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہو، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ روح کے موافق چلتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور خصوصاً اس گندے خاندان زدہ معاشرے میں جو ہے یہ تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں، ہر چند کہ میں شاید کوئی سنڈے ایسا گزرتا ہوگا، میں پچھلے سنڈے بھی بتا رہا تھا کہ آپ اگر اپنے بھائی بہن ماں باپ کے ساتھ کوئی فیور کرتے ہیں، خدا کی نظر میں اس کا اجر نہیں ہے، نہیں ہے اس کا اجر۔ اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنے ساتھ سچائی سے پیش آئیں نا، انصاف سے فیصلہ کریں، تو میں نے بھی ایک مثال دی تھی، تو اگر آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ قیمتی چیز ہو تو آپ کہیں گے یار نہیں، یہ میرے بھائی کو ملنی چاہیے، یہ باہر جو مزدور بیٹھا ہے اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اجر کس میں ہے، اجر باہر والے بندے کو دینے میں ہے، لیکن کیا ہم اجر کی پرواہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اجر کی پرواہ نہیں کرتے، اور اسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ گندی سوچ ہے جو ہمارے اندر ہے۔
ان سب چیزوں کے باوجود پھر ہم کہتے ہیں، پھر میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ پھر بائبل کہاں گئی؟ کیا ہمارا ایمان بائبل پہ ہے؟ کیا واقعی ہم خدا کے کلام کو مانتے ہیں؟ تو پھر پولس کہتا ہے جی کہ ہم بے جا فخر کر کے ایک دوسرے کو نہ چڑھائیں۔ فخر جو ہے نا، غرور سب سے بری چیز ہے، اور یہ پولس اس سینس میں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ راست باز بھی بن جائے نا، اور وہ کہے جی میں دن میں 10 گھنٹے دعا کرتا ہوں، میں دن میں 12 گھنٹے دعا کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو وہ کہتا ہے اپنے ان کاموں کے اوپر فخر نہ کریں اور نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں۔ مطلب اکثر ہم ایک دوسرے کو تانا مارتے ہیں نا کہ یار میں تو چرچ گیا سا، تو گیا ہے؟ ہاں، ہم یہ تانے، مطلب ہم اپنی راست بازی کا تانا، اور میں تو آل نائٹ پریئر تے گیا سا، تو گیا ہے؟ مطلب ہم بتانا لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ راست باز ہو گئے ہیں آل نائٹ پریئر میں جا کے۔ یہی بات پولس رسول یہاں پہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے جا فخر کر کے ایک دوسرے کو نہ چڑھائیں۔ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، راست بازی کا کام کیا ہے، وہ آپ کی اور خدا کی حد تک ہے۔ اور پھر اگلی بات کہتا ہے نہ ایک دوسرے سے جلیں، کہ یار وہ تو بندہ بڑا خدا کے قریب ہے، خدا نے انہوں تے ایڈیاں کاراں تے ایڈے گھر تے سارا کچھ دے ہڑیا سو انہوں تے سانوں کی دس۔ یہ ہوتا ہے حسد اور بغض، اور یہی بات پولس رسول جہاں پہ کر رہا ہے کہ نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں اور نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ اور پھر چھٹی بات آ جائے یہاں پہ اس کے اوپر، آئے بھائیو اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ ہاں، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے نا، اچھا یہ بڑی دلچسپ آیت ہے، یہ بڑی زبردست آیت اس سینس میں ہے کہ وہ کہتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، یہ اس کا تعلق جو ہے نا بھائی منظور، اس کا تعلق چرچ ڈسپلن کے ساتھ ہے۔ پرانے یہ رسولی کلیسیا کی آپ بات کرتے ہیں، رسولی کلیسیا میں پہلا کرنتھیوں میں پولس کہتا ہے کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، تو کہتا ہے ایسوں سے کنارہ کرو اور ان کو چرچ سے بے دخل کر دو۔ آج تے خدا نہ خواستہ تسی اینج کرو گے نا، ہم تو ڈرتے ہیں، اسی کہنے ہیں جی اسی کسی نو کہہ دیتا جی 10 چرچ نال بیٹھے نے، انہیں کہنا تسی سارے گھر والے ارا آ جاؤ۔ ہاں، وہ کہیں گے ویلکم، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے دوسری شادی کی، آپ آئیے۔ تو یہ بات یہاں پہ پولس رسول کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائیو اگر آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ۔ اور یہاں پہ بات کچھ ہوتے ہیں بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، خدا کا کلام مطلب چرچ ڈسپلن ہوتا ہے۔ ہمارے یہ جو بیپٹسٹ کا چرچ ڈسپلن ہے اس میں زیادہ تر وہ یہ سکھاتے ہیں ہمیں کہ اگر کوئی آدمی بپتسمہ یافتہ نہ ہو تو وہ چرچ لیڈ نہ کرے۔ ہاں، یہ ہمارے بڑے سخت قانون ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی بپتسمہ یافتہ نہیں ہے تو وہ چرچ لیڈ نہ کرے۔ پھر مطلب اور بھی بہت سے کام ہیں، اگر کسی شخص کا ٹریک ریکارڈ خراب ہے، اگر کسی شخص نے دوسری شادی کی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ، تو وہ چرچ کے پلپٹ کے قریب نہ آئے۔ ہاں، چرچ میں آنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، باہر مطلب بیٹھ سکتے ہیں لوگ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ چرچ کی ایڈمنسٹریشن میں وہ شخص نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دیکھیں نا جب وہ پادری کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بے الزام ہو، کیا ہو؟ بے الزام ہو۔ ہاں جی، تو وہ یہی بات یہاں پہ وہ لیکن یہاں پہ ان چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہیں کہ اگر کسی آدمی نے باہر کوئی قصور کر لیا ہے یا بے جا پکڑا گیا ہے یا کوئی اس سے کوئی غلط واقعہ بھی ہو گیا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اس کو اپنے ساتھ لاؤ، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہ بندہ بھاگ جائے گا۔ اور پھر اگلی بات وہ کہتا ہے کہ اپنا بھی خیال رکھو کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔
وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام بھی کرتا ہو نا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ جس کام کے لیے آپ کسی کو برا کہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کسی دن آپ بھی وہی کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کلیسیاؤں میں جو بڑا مطلب ہم ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عدالت کرتے ہیں کہ تو یہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتا، تو فلاں، تو ڈھمکاں، اس طریقے سے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کوئی بھی کسی کو جو ہے وہ جج یا کسی کی عدالت نہیں کر سکتے، اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے نا کہ کسی کی عدالت نہ کرو۔ اور ہمیں عادت ہے کہ ہم اپنے بھائی کے مطلب وہ جو ہے نا وہ تنکے کو بھی دیکھتے ہیں، اپنی آنکھ کی شہتیر کو نہیں دیکھتے۔ اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے اپنے آپ کو دیکھو، اپنی خود احتسابی کریں کہ آپ کیسے ہیں، آپ اپنا جائزہ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن غلطیوں کا یا جن گناہوں کو آپ لوگوں میں دیکھتے ہیں وہ آپ کے اندر 100 گنا زیادہ ہوں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم خود بہت برے ہوتے ہیں لیکن اسی مطلب سانو بڑا شوق ہوتا ہے دوسرے دیاں بدخوئیاں کرنے کا۔ اگلی بات وہ کہتا ہے جی کہ تم ایک دوسرے کا، یہ لفظ بار لکھا ہوا ہے، اگر لفظ بوجھ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا، تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ وہی بات ہے۔ تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنی مانند محبت رکھ، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنی مانند محبت رکھ۔ اور مزے کی بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسیح کی شریعت ہے۔ یہ لفظ غور طلب ہے کہ یہ مسیح کی شریعت یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ بھائی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دکھ سکھ میں جب پتہ چلے کہ یار فلاں کو کوئی ہے، کسی حد تک ہی نا، جس حد تک آپ ہیں، جتنی آپ کو توفیق ہے، اسی حد تک آپ کسی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ مسیح کی شریعت یہی ہے کہ جتنا ہم کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی تو شاید ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں زیادہ کر سکتا ہوں تو زیادہ کروں۔ مسیح کی شریعت یہی ہے کہ تم، وہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے نا یوحنا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 34ویں 35ویں آیت ہے کہ ایک نیا حکم میں تمہیں دیتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 13واں باب 34-35 آیت، وہ کہتا ہے جی کہ ایک نیا حکم میں تمہیں دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے نا یہ ایک نیا حکم ہے کہ نہیں؟ یہ ایک نیا حکم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مسیحی ہے، ہم مسیحی اپنے دوسرے ایک مسیحی لوگوں سے جو ہمارے ساتھ ہیں محبت رکھیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں جتنی نفرت مسیحی لوگ آپس میں کرتے ہیں وہ اس حکم کی بہت زیادہ نفی کر دیتی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے خود بڑے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی حالات آج کل خاندانوں میں بھی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اگلی بات وہ کہتا ہے جی 3 آیت، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ کمال آیت ہے۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے، یہ اسی طرح کی ایک آیت تو اس میں بھی ہے، امثال میں بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی میں اگر کوئی بے جا لیاقت پر فخر کرتا ہے تو وہ بن بادل برسات کی مانند ہے۔ اور آج کل بہت زیادہ یہ کام تو خیر آج کل مطلب بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ بائبل مقدس میں لفظ جھوٹے اساتذہ تقریباً بائبل کی ہر کتاب میں آپ کو ملے گا، نئے عہد نامے کی ہر کتاب میں آپ کو جھوٹے اساتذہ ملے گا، ہر کتاب میں۔ یہ ایسے نہیں ہے، ہر استاد نہیں ہوتا۔
ہمارے وہ مہمان آئے ہوئے تھے نا، تو ہم ان سے بھی ویسے ہی، وہ سہیل صاحب آئے ہوئے تھے، میری وائف کے بھائی جو ہیں، تو وہ بڑا مطلب بائبل کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے اور سمجھتے بھی ہیں، اور ان کے بڑے سوال بھی ہوتے ہیں. تو ویسے ہی چرچ کے بارے میں بات ہو رہی، تو میں ان کو یہی بتا رہا تھا اور یہی ہم سیکھ رہے تھے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے، کہ آج کے دور میں کوئی بھی انسان اس بات میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یار ان کے پادری کو خدا کا کلام آتا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، کیا اس کو خود بھی پتہ ہے کہ بھائی کلام کیا چیز ہے. لیکن ہم موجودہ دور میں جو دیکھتے ہیں، ہم لوگوں سے متاثر ہو کر کہ یار وہ ایسے کرتا ہے، وہ ویسے کرتا ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں. پہلا کرنتھیوں، تیموتھیوس، تیتس میں پولوس جب پادری کی پہچان بتاتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ خدا کے کلام کا ماہر ہو، خدا کے کلام کا ماہر ہو، تعلیم دینا جانتا ہو. تو جس کے پاس خود ہی نہ ہو، اور آج کل یہی ہے، خداوند یسوع مسیح بھی کہتا ہے کہ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آخرت میں ہم پریشان ہوں گے. جب ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے نا، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہمیں افسوس ہوگا کہ یارو میں تو ادھر جانا سی، میں تو ادھر آ گیا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اندھے استاد ہمیں گڑھے میں لے کر گریں گے. بہت زیادہ غلط اور گندی تعلیم اس وقت پائی جاتی ہے ملک پاکستان میں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ مطلب میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مطلب ہمارے پاس لوگ آئیں یا مجھے کوئی جانے نہ. میں تو خود اس کلام کا ایک سٹوڈنٹ ہوں، لیکن اس کو سنانے سے پہلے یہ ضرور کوشش کرتا ہوں کہ یار میں کوئی غلط نہ کر دوں. مجھے یقین مانے، مجھے اتنا ڈر لگتا تھا خدا کا کلام سنانے سے، کیونکہ مجھے یہ جھوٹے اساتذہ والی آیتیں یاد ہیں. کیونکہ وہ کہتا ہے نا خداوند یسوع مسیح کے جھوٹے اساتذہ سے خبردار رہو. یہ بھیڑوں کے روپ میں کیا ہے؟ بھیڑیے ہیں، اور یہ پھاڑ کھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی آخرت کو تباہ کر دیں گے. اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہی اسی لیے وہ پولوس لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے. اپنا خیال رکھیں، آپ خود کیا ہیں، کتنا آپ کا لگاؤ مسیح کے ساتھ ہے، کتنا آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں. کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر روح کے موافق زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی سیکھیں. روح کے موافق چلنا سیکھیں. کیا خدا کا پاک روح اجازت دیتا ہے؟ یہ جو ہم اپنے منہ سے بولتے ہیں اور دماغ میں سوچتے ہیں، دو چیزیں، جو منہ سے بولتے ہیں اور دماغ میں سوچتے ہیں، یہ زیادہ تر ہم ان چیزوں کی وجہ سے گناہ گار ٹھہرتے ہیں. یعقوب میں وہ کہتا ہے نا، یعقوب کے خط میں وہ کہتا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. اور خداوند یسوع مسیح بھی کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ساری گندگی جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے، اندر سے نکلتی ہے. اور سب سے پہلی بات وہ کہتا ہے کہ دل سے کیا نکلتا ہے؟ برے خیال. کیا نکلتا ہے؟ برے خیال. یہ جو ہم لوگوں سے، جن کو ہم اوپر سے تو دکھا نہیں سکتے اپنی نفرت، لیکن ہم اپنے اندر اس نفرت کو پالتے ہیں، اور ہم معاف کرنا نہیں سیکھتے. ہم معاف نہیں کرتے لوگوں کو. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ یاد رکھیے، اگر آپ ایک بات سیکھ لینا دنیا میں، زندگی میں ایک بات سیکھ لیں، معاف کرنا سیکھیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تم بھی لوگوں کے گناہ معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے گناہ معاف نہیں کرے. آپ کی معافی کا دار و مدار آپ کے معاف کرنے پہ ہے. معاف کریں. یہ دل میں یہ گندی خصلت مت رکھیں. انہیں تو مینوں انج کر دیتا ہی، وہ ویکھو نا جی، انہیں گالاں کر دیتیاں سی، انہیں مینوں تفا مار دیتا سی، انہیں مینوں لتر مار دیتے، انہیں ساڈی عزت نہیں کی.
سانو سٹیج تے نہیں بلایا, ساڈا نام نہیں لیا, سانو ہار نہیں پایا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, پادری ہوتے ہوئے میں ویکھیا, اس لیے اسی پہلے سوچنے یار کیڑا بندہ ناراض ہوئے گا, پہلے وہ نام کڈو تاکہ وہ خفا نہ ہوئے. گندی خصلت. یہ گھروں میں تو اتنی یہ زیادہ ہے کہ خدا کی پناہ, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ہم ایک دوسرے سے اتنا وہ بغض رکھتے ہیں, حسد رکھتے ہیں کہ ہم مطلب ہمارا بس چلے تو ہم جوتے مار کے سب کو مار دیں اور صرف اکیلے دنیا میں زندہ رہیں. ایسے ہم لوگ ہیں. اور یہی بات میں معاشرے میں دیکھتا ہوں. ہمارا معاشرہ معاف کرنے والا معاشرہ نہیں ہے. یہ شادیوں بیاہوں میں یقین مانے ہم جو چیزیں آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کپات کدھروں نکلنا, جتنے 4 بندے بہ جان گے جی کرے تو اتوں کپات نکل. ہاں, یہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی مسیحیت کو جانچیں. آپ کتنے کو مسیحی ہیں؟ آپ کا پتہ جب چلتا ہے جب آپ لڑائیاں کرتے ہیں. آپ کا اصل آپ وہی ہیں. آپ 100 اپنے آپ کو چھپا لیں, 100 اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں, لیکن اگر آپ کے اندر میں برائی ہے نا تو وہ نکلے گی. اس لیے معاف کرنا سیکھیں. ہاں, معاف نہیں کریں گے آپ بہت خراب ہوں گے. اور یہی بات وہ کہتا ہے جی کہ ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے. اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا, نہ کہ دوسرے کی بابت, کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. اچھا دیکھیے, پہلے وہ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ, اب وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص اپنا ہی, مطلب اس کا کہنے کا پتہ یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے کی ہیلپ کرو, دوسرے کا جتنا بوجھ آپ بانٹ سکتے ہیں بانٹیں. کسی کا مسئلہ ہے نا, اگر کسی کے گھر شادی ہے, آپ کا 1000 روپیہ بھی کیا پتا ان کے لیے بہت زیادہ ہو, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اخلاقی طور پر, روحانی طور پر ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. روحانی طور پر اپنا ہی بوجھ اٹھائیں گے. ہم اپنے گناہ لے کے جائیں گے خدا کے سامنے, اپنے ہی گناہ, اپنی ہی گندگی اس کے سامنے پیش کریں گے. یہ بات کر رہا ہے پولس رسول. اس کو ہم مکس نہیں کر سکتے اوپر والی آیت کے ساتھ. اس لیے میرے عزیزو, یہ بڑا کمال یہ خط تھا, غلطیوں کا خط. مجھے بڑا مزہ آیا, میں نے بڑا سیکھا اس کو سکھاتے ہوئے, لیکن ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. کاش کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. خدا کا کلام جو ہے نا, یہ حقیقت میں بہت زیادہ, یہ اتنا کو پرتاثیر ہے. عبرانیوں 4 باب, میرا خیال ہے 12ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ ہر 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. ہاں میرا خیال ہے, مجھے بھی یاد نہیں. اس لیے میرے عزیزوں, اپنے آپ کو جانچیے. کاش کہ ہم اپنے جو بوجھ ہے نا وہ خدا کے سامنے لے جا سکیں اور اس میں سرخرو ہو سکیں, کیونکہ ہم جو ہے نا, ہمیں بحیثیت کلیسیا مل کر رہنا چاہیے. وہ ایک شخص نے بڑی کمال کی مثال دی نا, اس نے کہا کہ ایک بیگ ہوتا ہے نا, تو اس میں بانٹے ڈال دینا, بانٹے بنٹے جو بھی ہیں اس میں آپ ڈال دیں, وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے نہیں. وہ ہمیشہ کیا ہوگا, یہ ہمارا حال ہوتا ہے ایز اے کلیسیا. آپ ایک بیگ میں انگور ڈال دیں, کیا ہوگا, وہ پس میں مل جائیں گے. ہمیں انگوروں کی طرح ہونا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے گزارنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. آئیے ہم دعا مانگیں.